أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سورہ بنی اسرائیل آیت 10. اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً یہ قرآن اس راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ قائم رہتا ہے اور ان مومنوں کو جو نیک کام کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر مقدر ہے. قرآن کریم کے تعلق میں اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اب رمضان شریف بھی قریب آ رہا ہے اور تلاوت قرآن کریم پر بہت زور ہوگا. میں نے چند اقتباسات احادیث کے چنے ہیں جو قرآن کریم کی عظمت کو دلوں پر گہری طرح جماتی ہیں، اور کچھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات ہیں جو اس ضمن میں چنے ہیں. ہو سکتا ہے یہ خطبہ ان تمام اقتباسات کے لیے کافی نہ ہو، تو جو بقیہ بچیں گے وہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں پیش کر دیے جائیں گے، اور اگلے خطبے کے ساتھ ہی پھر اس کے بعد عید رمضان کا شروع ہونے والا خطبہ بعد میں آنے والا ہے. ان دونوں کو اکٹھا انشاءاللہ تعالی ملا دوں گا. پہلی روایت جو پیش کی جا رہی ہے یہ ترمذی کتاب فضائل قرآن سے لی گئی ہے. ابو سعید سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب عز و جل فرماتا ہے کہ جسے قرآن کریم اور میرے ذکر نے مجھ سے مانگنے سے باز رکھا تو جو کچھ میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں اس میں سے بہترین اسے دوں گا. مانگنے سے باز رکھا یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے. مراد یہ ہے کہ بعض لوگ ذکر الہی میں ایسے مصروف رہتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت میں کہ ان کو اپنے لیے مانگنے کی ہوش ہی نہیں ہوتی، اور ذکر الہی کا مضمون ہر وقت دل پہ طاری رہتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی احتیاج کو جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ ان کو کیا ضرورت ہے. جیسے حضرت موسیٰ کی یہ خاص دعا جو میں ہمیشہ بڑی محبت سے ذکر کیا کرتا ہوں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے خدا میں تو فقیر بنا بیٹھا ہوں مگر اس کے لیے جو تو جانتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے. مجھے تو اپنی حاجتوں کا بھی علم نہیں. تو اس لیے ذکر الہی میں مشغول رہنا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنی زندگی گزارنا اور مانگنے کا وقت بھی نہ رہنا یا مانگنے کا خیال ہی نہ آنا، یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے اور فرماتا ہے کہ میں اسے بہترین اجر دوں گا. جتنے مانگنے والے دیتے ہیں اس سے بھی زیادہ اجر ان کو دوں گا. جو کچھ میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں اس میں سے بہترین اسے دوں گا، یہ الفاظ ہیں. اور کلام اللہ کی ہر دوسرے کلام پر فضیلت ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی تمام مخلوق پر.
اس کو کھول ہی وہ ہر وقت نہ کرنا پڑے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ کے بھی عزیز ہوتے ہیں. لفظ اہل استعمال ہوا ہے اور اہل سے مراد بچے بھی ہو سکتے ہیں, خاندان والے بھی ہو سکتے ہیں, مگر بچے اور خاندان والے تو اللہ تعالیٰ کے ہوتے کوئی نہیں. اس لیے اس کا اردو میں بہترین متبادل ترجمہ عزیز ہے. اللہ کے بھی عزیز ہوتے ہیں, اس کے پیارے اپنوں کی طرح ہوتے ہیں. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ کے بھی عزیز ہوتے ہیں. عرض کیا گیا کہ ان میں اللہ کے عزیز کون ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن والے اللہ کے عزیز ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں. وہ جو قرآن سے محبت کرتے ہیں وہ قرآن والے ہیں جو خدا کو عزیز ہیں. بخاری کتاب فضائل قرآن سے یہ حدیث لی گئی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے خود قرآن کریم پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا. تو اس کثرت سے جماعت میں خدا کے فضل سے قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والے موجود ہیں, اور خاص طور پر عورتوں کو اس کا بہت شوق ہوتا ہے. اور بہت سی عورتیں میں جانتا ہوں, بکثرت عورتیں ہیں جماعت میں, ان کا شغل یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھیں اور آگے لوگوں کو پڑھائیں. بہت سے ہمارے بچے ہیں جو ان عورتوں سے پڑھ کر جوان ہوئے ہیں اور بچپن ہی سے قرآن کریم کی محبت ان کے دل میں داخل ہو گئی ہے. تو اس سلسلے میں نصیحت کرتا ہوں خواتین کو کہ پڑھنا ظاہری طور پر پڑھ لینا اور اس کو آگے پڑھانا کافی نہیں ہوا کرتا. کوشش کریں کہ قرآن کریم کے مفاہیم کو سمجھیں, اور جب بچوں کو پڑھائیں تو ان کے دل میں بھی قرآن کا مفہوم اترے. اس سے عام پڑھانے کی نسبت زیادہ ثواب ملے گا, اور درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق عطا فرماتا رہتا ہے. ان خواتین کی اپنی تربیت ہوگی اور مرنے سے پہلے پہلے قرآن کریم کے بہت سے مفاہیم ان کے دل پر روشن ہو چکے ہوں گے. حضرت زید سے روایت ہے صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین میں, یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو سلام سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابو امامہ الباہلی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے بطور شفیع آئے گا. قرآن کریم بھی بطور شفیع آئے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بطور شفیع ہوں گے. ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شفیع ہیں بالارادہ, اور قرآن کریم ان معنوں میں شفیع ہوگا جن معنوں میں آپ آخر پر قرآن کریم کی تلاوت ختم کرنے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں وَجْعَلْهُ لِي حُجَّةً یا رب العالمین, کہ اے میرے اللہ اس کتاب کو میرے حق میں حجت بنا دے. گویا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کے سارے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی ہے, تو یہ قرآن میرے حق میں گواہی دے دے. بس ان معنوں میں قرآن کریم شفیع ہوگا, ورنہ بالارادہ شفاعت تو صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب شفیعوں سے زیادہ عطا کی گئی ہے. ابو داؤد کتاب الصلاۃ براء بن عازب سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو. قرآن تو زینت بخشنے والا ہے, قرآن کو تو زینت نہیں بخشی جا سکتی, مگر جب اچھی آواز سے تلاوت کی جائے تو زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے. تو ان معنوں میں قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو, یعنی زیادہ اچھی آواز میں تلاوت کرنے والا دوسرے کے دل پر زیادہ گہرا اثر ڈالتا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بخاری باب حسن الصوت بالقراءت سے روایت لی گئی ہے.
آپ عرض کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا قرآن مجید سناؤ۔ میں نے حیران ہو کر عرض کیا یا حضور یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرے سے قرآن سننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تب میں نے سورہ النساء کی تلاوت شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا کیا حال ہوگا جب ہر ایک امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر تجھے گواہ بنائیں گے۔ تمام انبیاء اپنی اپنی امت کی گواہی دیں گے اور ان سب پر سب سے بالا گواہی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، جو باقی نبیوں پر بھی ہوگی۔ آپ نے فرمایا بس تلاوت ختم کی۔ جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جا رہی تھی۔ اس بات پر ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے کہ وہ کیا وقت ہوگا جب میں قیامت کے دن سب نبیوں پر بھی گواہ ٹھہروں گا۔ ترمذی کتاب فضل القرآن سے حضرت عائشہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن ایسے طور پر پڑھتا ہے وہ اس کی قرأت میں ماہر ہے تو معزز سفر کرنے والے نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے جبکہ اس کا پڑھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا۔ اب قرآن کریم کو پڑھنا مشکل ہے، یہ ایک مسئلہ ہے سوچنے والا۔ قرآن کریم جس کے لیے آسان ہے اس کو تو اجر مل گیا، جس کے لیے مشکل ہے اس کو دوہرا اجر کیسے مل سکتا ہے؟ تو اس مشکل کے زمانے کو آج کے زمانے میں اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ احمدیوں کو قرآن کریم کی تلاوت کی پاکستان میں اجازت نہیں ہے، اور جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو اس کی سزا بھی بھگتتے ہیں۔ بس قرآن کی تلاوت جب مشکل ہو اس وقت ادا کرنا بہت ہی بڑا کام ہے۔ دوسرے بعض دفعہ نیند کے غلبے کی وجہ سے بھی مشکل ہو جاتی ہے تلاوت، تھکا ہوا ہے انسان، تو اس وقت اگر زور لگا کر قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اسے قائم کرے تو یہ ایک دوہرے اجر کا موجب بات ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بہت سے بطون ہیں، جس طرح قرآن کریم کی آیات کی بطون ہیں، اس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی درجہ بدرجہ اور گہرے معنی ملتے چلے جاتے ہیں اگر آپ ان کو تلاش کریں۔ بخاری کتاب فضائل القرآن، زہری کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ نے مجھے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، دو شخصوں کے علاوہ کسی پر حسد جائز نہیں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے کتاب یعنی قرآن کریم عطا فرمایا اور وہ اس کو رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہ کر پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اسے دن اور رات کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے۔ حسد کا لفظ سمجھ آنے والا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من شر حاسد اذا حسد، حاسد کے شر سے ہمیں بچا۔ اصل میں رشک لفظ ہے جو اس کے لیے اردو میں استعمال ہوتا ہے اور وہ مناسب ہے۔ رشک کا مطلب میں دیکھنے لگا ہوں آیت میں اصل الفاظ کیا ہیں۔ ہاں وہاں حسد ہی لفظ لکھا ہوا ہے، مگر بمعنی رشک مطلب یہ ہے کہ حسد میں تو انسان چاہتا ہے کہ دوسرے کا برا ہو، اسے یا نیچا کرے یا اس سے ویسے اونچا نکل جائے، لیکن اس کے بل پر اونچا نکلے، جیسے کسی کے سر پر کوئی کھڑا ہو جائے۔ رشک اس کے یہ معنی بالکل نہیں ہے۔ رشک کا مطلب ہے کسی کو اچھا دیکھ کر اس کے لیے بھی دعا کرو اور اپنے لیے بھی دعا کرو، یہ رشک ہے۔ تو عربی میں غالباً حسد کا لفظ ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔
اس لیے میں نے اردو میں ترجمہ اس کا رشک کیا ہے۔ ایوب بن موسیٰ بیان کرتے ہیں، اور یہ ترمذی کتاب فضائل القرآن سے حدیث لی گئی ہے، کہ میں نے محمد بن کعب القرطبی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے اور لام ایک الگ حرف ہے اور میم ایک الگ حرف ہے۔ تو الف لام میم کے جو معنی ہیں ان حرفوں کے نتیجے میں، وہ بھی الگ الگ حرف کے طور پر شمار ہوں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا۔ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز سے 10 گنا؟ ایک تو عام نیکی کا بدلہ ہے کہ جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ بدی کا بدلہ اتنا ہی دوں گا جتنی بدی ہے، اور نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر۔ لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو درجہ ہے یہ اتنا بڑھایا جا سکتا ہے کہ 700 گنا، اور جس کے لیے اللہ چاہے اس کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ بس یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری تلاوت اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت ایک ہی جیسی ہوگی، یہ ہم میں سے ہر ایک کی تلاوت ایک جیسی ہوگی۔ وہ درجہ بدرجہ دل کے اندر پیدا ہونے والے جذبات سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ اگر تلاوت ایسی ہو جو دل کو ہلائے اور دل میں ایک لذہ پیدا کرے اور قرآن کریم کی عظمت دل میں بٹھائے، تو یہ تلاوت جو ہے یہ وہ تلاوت ہے جو 10 گنا چھوڑ کے سینکڑوں گنا بڑھ سکتی ہے۔ یعنی 700 گنا تک تو ذکر ہے، اور ساتھ ہی یہ ذکر ہے کہ اللہ جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور چند اقتباسات انشاءاللہ اگلے خطبے کے لیے رکھ لیے گئے ہیں، اور امید ہے کہ ان اقتباسات پر ہی آج اکتفا کی جائے گی۔ ملفوظات جلد سوم صفحہ 152۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن شریف غم کی حالت میں نازل ہوا ہے، تم بھی اسے غم ہی کی حالت میں پڑھا کرو۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا حصہ غم و الم میں گزرا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غم کیا تھا اور کس کا تھا؟ سوال یہ ہے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس میں پہلوں کا غم مراد ہے، جو گزری ہوئی قومیں اپنے بد اعمال کے نتیجے میں ہلاک کر دی گئیں، ان کا بھی آپ کو غم تھا، اور جو آنے والی قومیں تھیں جنہوں نے ہلاک ہو جانا تھا ان کا بھی آپ کو غم تھا۔ چنانچہ سورۃ قرآن کریم میں عیسائیوں کے متعلق، ان کے شرک کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کا بیان ہے، اور ایک آیت ہے جو ہر پہلے اور دوسرے غم پر چسپاں ہوتی ہے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ تو ان کفار کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا، اتنا صدمہ ہے تجھے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم پہلوں کے لیے بھی تھا اور آخرین کے لیے بھی تھا، اور اسی لیے مسیح السلام فرماتے ہیں زندگی کا بہت بڑا حصہ غم و الم میں گزارا ہے۔ بس قرآن کریم کو اگر دردناک آواز سے پڑھا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، کھول لوں اس کو پھر،
تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدمزادوں کے لیے اب کوئی رسول و شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتابیں تو اور بھی ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 4 کتابیں ہیں، کل 4 کتابیں ارشوں اتریاں پنجابی میں محاورہ ہے، لیکن وہ کتابیں اب پرانی ہو چکی ہیں اور ان کی جو بہترین تعلیم ہے وہ ساری قرآن کریم میں آ چکی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ میں جو کچھ بھی رکھنے والی باتیں تھیں وہ تمام کی تمام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عطا فرما دی ہیں۔ اس پہلو سے آپ فرماتے ہیں نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدمزادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اسی مضمون کو بہت زوردار الفاظ میں ایک اور جگہ یوں بیان فرماتے ہیں، براہین احمدیہ حصہ 4 صفحہ 467، حاشیہ در حاشیہ نمبر 3۔ اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اعلیٰ و افضل سب نبیوں سے اور اتم و اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء اور خیر الناس ہیں، جن کی پیروی سے خدا تعالیٰ ملتا ہے اور ظلماتی پردے اٹھتے ہیں اور اسی جہان میں سچی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور قرآن شریف جو سچی اور کامل ہدایتوں اور تاثیروں پر مشتمل ہے، جس کے ذریعے سے حقانی علوم اور معارف حاصل ہوتے ہیں اور بشری آلودگیوں سے دل پاک ہوتا ہے اور انسان جہل اور غفلت اور شبہات کے حجابوں سے نجات پا کر حق الیقین تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ عبارت تو بالکل واضح ہے، مگر بعض لوگوں کو چونکہ اردو نسبتاً کم آتی ہے، مشکل ہوتی ہے، اس لیے ان کو سمجھانے کی خاطر میں اس کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں۔ اتم و اکمل، اتم سے مراد ہے جس پر ساری نعمتیں مکمل طور پر تمام ہو چکی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب نعمتیں مکمل طور پر تمام ہو گئیں، اور اکمل ان معنوں میں کہ آپ کی تعلیم سب کتابوں سے زیادہ اکمل ہے۔ دنیا بھر میں کوئی کتاب بھی ایسی نہیں جس میں تمام کمالات جمع ہوا ہوں، اور پہلوں کے کمالات میں جیسے کہ حدیث میں بیان کر چکا ہوں، حدیث میں بیان کردہ آپ کے سامنے بات رکھ چکا ہوں۔ قرآن کریم میں جو کمالات اکٹھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی نبیوں کی کتابیں نازل ہوئی ہیں اب ان کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ وہ سارے کمالات قرآن کریم میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ پھر فرمایا اور ظلماتی پردے اٹھتے ہیں۔ اصل میں اس دنیا میں کئی قسم کے ظلماتی پردوں میں انسان رہتا ہے، نفس کی انانیت میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اپنی بڑائی میں، دوسری چیزوں میں، یہ سب ظلمات ہیں۔ دلچسپیاں غیر چیزوں میں ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت اگر گہری طور پر کی جائے تو سب ظلماتی پردے اٹھتے ہیں اور اس جہان میں سچی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم جو سچی اور کامل ہدایتوں اور تاثیروں پر مشتمل ہے، جس کے ذریعے سے حقانی علوم اور معارف حاصل ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ قرآن کریم میں جو حقانی علوم اور معارف ہیں وہ دنیا کی کسی کتاب میں بھی نہیں۔ پہلی کتب کو بھی دیکھ لیں، آنے والی کتب کو بھی دیکھ لیں، قرآن کریم میں ان سب کے متعلق کچھ بیان موجود ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جینیٹکس کے متعلق بھی قرآن کریم میں علم موجود ہے،
اور شیطان نے جو اس زمانے میں تبدیلیاں پیدا کرنی تھیں مخلوق کے اندر، اس کا بھی قرآن کریم میں ذکر موجود ہے۔ غرضی کہ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو علم سے تعلق رکھتا ہو جس کا بیج قرآن کریم میں نہ ہو۔ وہ ذکر ضرور مل جائے گا اگر آپ تلاش کریں اور تلاش کرنے کی آنکھ ہو۔ اور بشری آلودگیوں سے دل پاک ہوتا ہے، انسان کے اندر جو بشری کمزوریاں ہیں ان سے بھی دل پاک ہوتا ہے۔ اور پھر حق الیقین تک پہنچ جاتا ہے۔ قرآن کریم سے صرف یہ یقین پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ہے، کوئی ضرور خدا ہوگا۔ قرآن کریم خدا سے ملا دیتا ہے، اور چونکہ ملا دیتا ہے اس لیے حق الیقین تک پہنچاتا ہے۔ پھر الحکم 6 مئی 1908 میں یہ عبارت درج ہے: ہمارے نزدیک تو مومن وہی ہے جو قرآن شریف کی سچی پیروی کرے اور قرآن شریف کو ہی خاتم الکتب یقین کرے، اور اسی شریعت کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں لائے تھے اسی کو ہمیشہ تک رہنے والی مانے، اور اس میں ایک ذرہ بھر اور ایک شوشہ بھی نہ بدلے، اور اس کی اتباع میں فنا ہو کر اپنا آپ کھو دے اور اپنے وجود کا ہر ذرہ اس راہ میں لگا دے، عملاً اور علماً اس کی شریعت کی مخالفت نہ کرے، تب پکا مسلمان ہوتا ہے۔ اب اسلام کا دعویٰ کرنے والے یہ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ چاہے قرآن کریم کے سارے احکام کو توڑ دو، صرف خاتم النبیین مان لو، یعنی قرآن کریم کی ایک آیت کو مان لو اور اس کے وہ معنی مانو جو ہم کہتے ہیں، ورنہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ اور اگر قرآن کریم کی صرف ایک آیت مانو اور ہر حکم توڑ دو، جیسے کہ پاکستان میں ہو رہا ہے، گناہ کا تو حال ہی کوئی نہیں رہا، بچے اغوا کرو، عورتوں کے ساتھ بے حیائی کرو، بچوں کے ساتھ بے حیائی کرو، ظلم کرو، سفاکی کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگ میں ڈال دو، خودکشیاں کرو۔ مولوی کہتا ہے پاکستان میں کہ ساری چیزیں جائز ہیں، صرف ایک ختم نبوت کا وہ معنی مانو جو ہم کرتے ہیں۔ گویا سارا قرآن ایک طرف اور ایک آیت ایک طرف، اور اس آیت کے بھی صرف وہ معنی جو مولوی کرتے ہیں، اور پھر سب بے حیاں جائز ہیں۔ تو پاکستان میں آج کل جو ہو رہا ہے وہ یہی بے حیائیاں ہیں، ظلم، سفاکی، لوگوں کے پیسے مارنا اور کھانا۔ اب ہمارے مشرف صاحب، جنرل مشرف صاحب اگر اتنا ہی کام کر دیں کہ جو غریبوں کے پیسے کھائے ہوئے بنی نوع انسان نے، وہاں لوگوں نے، بنی نوع انسان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، جو لوگوں نے پیسے کھائے ہوئے ہیں وہی واپس دلوا دیں تو بڑی نیکی ہوگی، مگر اس کے نتیجے میں دشمنی بہت پیدا ہو رہی ہے۔ تو مجھے اپنی غرض نہیں ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں شرافت اور دیانت ہو، اور جو تعریف کر رہے ہیں وہ اسلام کی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس حد تک دنیا پاکستان پر اثر کرنے والی ہو، مگر اب تک تو اس بات پر قائم ہے کہ اسلام وہی ہے جو شرافت ہے۔ اگر شریفانہ زندگی بسر کرتے ہو تو تم مسلمان ہو، اگر بے حیا زندگی بسر کر رہے ہو تو تمہیں مسلمان کہنے کا اپنے آپ کو کوئی حق نہیں۔ تو اس پہلو سے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان میں احمدی سچے مسلمان ہیں، مگر خدا کرے کہ باقیوں کو بھی یہ بات دکھائی دے جائے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، تقریر جلسہ سالانہ 1906، جو شخص قرآن شریف کو چھوڑتا ہے سب کچھ چھوڑتا ہے۔ قرآن شریف میں سب باتیں موجود ہیں، اول آخر کے لوگوں کا اس میں ذکر موجود ہے، اول آخر کے لوگوں کا اس میں ذکر موجود ہے۔ یہاں مراد ہے اصل میں اول و آخر۔ اول آخر سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے تو آخرین کا ذکر ہے،
بلکہ مراد یہ ہے جو پہلے گزر گئے ہیں ان کا بھی قرآن کریم میں ذکر موجود ہے، جو آخر پر آنے والے ہیں ان کا بھی ذکر موجود ہے۔ وہ معارف سے بھرا ہوا ہے اور عین اعتدال کا مذہب ہے۔ فطرت انسانی کی ہر ایک شاخ اور اس کے ہر ایک پہلو کا علاج اس میں درج ہے۔ فطرت انسانی کی ہر ایک شاخ اور اس کے ہر ایک پہلو کا علاج اس میں درج ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے فکروں میں گویا کوزوں میں سمندر بند کیا گیا ہے۔ فطرت انسانی کی ہر شاخ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی کو اللہ کی فطرت قرار دیا ہے۔ اس کی ہر شاخ موجود ہے قرآن کریم میں، اور مومن کو اس کی ہر شاخ سے استفادہ کرنا چاہیے، اس کے ہر شاخ کے پھل کھانے چاہیے، اور ہر ایک پہلو کا علاج بھی اس میں درج ہے۔ اب جتنی بھی بیماریاں ہیں روحانی یا جسمانی، ان سب کا علاج ہے۔ روحانی بیماریاں تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں اس کا علاج ہے ہی، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ سورہ فاتحہ کو جو شفا فرمایا گیا ہے اس کے متعلق یہ قطعیت سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورہ فاتحہ کی برکت سے ایک ایسے چیف کو جو مسلمانوں کے جو عربوں کے مسلمانوں میں سے بعض عرب جو سفر کر رہے تھے ان کے دشمن قبیلوں سے تعلق رکھتا تھا، اس کو شدید سر درد تھی، ایسی کہ کسی دوا سے آرام نہیں آ رہا تھا۔ یہ بیچارے بھوک سے مارے ہوئے برا حال مجبور ہو گئے کہ اپنے دشمن قبیلے میں جائیں، اور انہوں نے پکڑ لیا اور چیف کے سامنے پیش کر دیا، اور عام طور پر یہی ہوتا تھا کہ ان کو قتل کرنے کا حکم ملا کرتا تھا۔ پر چیف اس قدر شدید سر درد میں مبتلا تھا کہ کوئی دوا کام نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا اچھا میں تمہیں چھوڑ بھی دوں گا، کھانا بھی دوں گا، اس شرط پر کہ میری سر درد ٹھیک کر دو۔ ان کو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ یاد تھی، اور یہ بھی سنا ہوا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں صرف روحانی شفا نہیں جسمانی شفا بھی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان میں سے ایک نے پانی منگوایا، سورہ فاتحہ دم کی اور اس کو پانی پلا دیا۔ ایسا اثر ہوا کہ جیسے درد تھی ہی نہیں، پانی پیتے ہی کلیتاً درد غائب ہو گئی۔ اس پر اس نے تعجب سے کہا میری تو کوئی درد نہیں ہے۔ ان کو کھانا وانا کھلایا، ان کی عزت افزائی کی، گوشت ساتھ کیا، اور ساتھ بکری بھی دی یا کوئی اور جانور کھانے والا، بھیڑ یا بکری، کہا کہ اب تم خوشی سے اپنے گھر جاؤ۔ ان کی آپس میں بحث چل پڑی۔ ایک نے کہا کہ قرآن کریم میں تو آتا ہے کہ اس قرآن کریم کی آیتوں کو بیچنا جائز نہیں، ہم نے سورہ فاتحہ گویا بیچ دی۔ دوسرے نے دلیل دی کہ دیکھو یہ بیچنا نہیں ہے، اول تو بیچنے میں شرط ہوا کرتی ہے، ہم نے ہرگز اس سے کوئی شرط نہیں لگائی تھی۔ دوسرے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس کا اثر ہم دیکھ چکے ہیں، اس کے نتیجے میں جو کچھ دیتے ہیں وہ حلال ہے، جائز ہے، ہرگز حرام نہیں۔ یہ بحث کرتے کرتے دونوں آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے پوچھا کہ کیا ہے اس میں، کون سچا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ کیا لائے ہو، کچھ ہے کھانے والا؟ تو جو گوشت اس نے دیا تھا کچھ وہ ٹکڑے پاس تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، آپ نے مسکرا کے وہ کھایا اور کہا کہ حرام نہیں ہے، حرام ہوتا تو میں کیوں کھاتا؟ تو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں ایک ظاہری شفا بھی ہے اور روحانی شفا بھی ہے، اور ہر شفا موجود ہے اگر اس سے استفادہ کیا جائے۔ اس قسم کے اور بہت سے ذکر لمبے میرے ذہن میں ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں، مگر اس وقت اجازت نہیں دیتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، الحکم 31 جنوری 1901، کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو قرآن کریم کے ماتحت چلتے ہیں،
قرآن کو چھوڑ کر کامیابی ایک ناممکن اور محال امر ہے۔ یہ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ جس نے قرآن کریم کے الفاظ اور فقرات کو جو قانون ہیں ہاتھ میں نہیں لیا اس نے قرآن کا قدر نہیں سمجھا۔ قرآن کریم ایک قانون کی کتاب ہے اور اس کو محض تبرکن پڑھنا برکت تو دیتا ہے مگر ان لوگوں کو جو اس کے قانون کی قدر بھی ساتھ کرتے ہیں۔ بس جنہوں نے قرآن کریم کو برکت کے لیے پڑھا یا پڑھایا اور اس کے قوانین پر عمل درآمد نہیں کیا وہ قرآن کریم کی قدر کو سمجھتے ہی نہیں۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں قرآن کریم کی قدر، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں قرآن کا قدر لکھا ہے انہوں نے قرآن کا قدر نہیں کیا۔ تو یا تو قدر کا لفظ مؤنث اور مذکر دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اگر نہیں بھی ہوتا تھا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس استعمال کے بعد اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی عظمت کی خاطر مسیح موعود نے مذکر لفظ قدر پڑھا ہے تو ہم بھی مذکر ہی پڑھیں گے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف ایسے کمالات عالیہ رکھتا ہے جو اس کی تیز شعاؤں اور شوق کرنوں کے آگے تمام صحف سابقہ کی چمک کالعدم ہو رہی ہے۔ اس کا سورج نکلاتا ہے تو شمعوں کی ضرورت نہیں رہتی، چراغ بجھا دیے جاتے ہیں، بجھاؤ یا نہ بجھاؤ بےمانی بجایا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی تیز شعاؤں اور شوق کرنوں کے آگے تمام صحف سابقہ کی چمک کالعدم ہو رہی ہے۔ کوئی ذہن ایسی صداقت نکال نہیں سکتا جو پہلے ہی سے اس نے پیش نہ کی ہو۔ وہی مضمون ہے کہ شمع کے منہ پہ ان کے ہوتے ہوئے شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ کسی نے اپنے معشوق کے متعلق کہا ہوا ہے کہ اس کی روشنی کے سامنے جب شمع کو دیکھا تو اس میں کچھ بھی نور نظر نہیں آتا تھا۔ تو قرآن کریم کی روشنی ایسی واضح اور کھلی اور روشن ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے باقی کتابوں کے منہ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی ذہن ایسی صداقت نہیں نکال سکتا جو پہلے ہی اس نے پیش نہ کی ہو۔ کوئی تقریر ایسا قوی اثر کسی دل پر ڈال نہیں سکتی جیسے قوی اور برکت اثر لاکھوں دلوں پر وہ ڈالتا ہے، اور وہ بلا شبہ صفات کمالیہ حق تعالی کا ایک نہایت مصفہ آئینہ ہے جس میں سے وہ سب کچھ ملتا ہے جو ایک سالک کو مدارج عالیہ معرفت تک پہنچنے کے لیے درکار ہے۔ سالک سفر کرنے والا جو قرآن کریم کی مطابقت میں چلتا ہے آگے اس کو سب کچھ ملتا ہے جو کچھ بھی اس کو چاہیے ہو۔ اب یہ اپنی اپنی پہنچ ہے کہ کون کس حد تک قرآن کریم کے معنی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پھر فرمایا جو شخص پوری نیکی کرتا ہے اور اس کو ادھورا اور ناقص نہیں چھوڑتا اور قرآن شریف کی تعلیم کا پورا پابند اپنے آپ کو بنا لیتا ہے وہ یقیناً ولی اور ابدال ہو جاتا ہے۔ یہاں بعض دفعہ لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت اعلیٰ توقعات رکھی ہوئی ہیں جماعت سے، اور ہر کس و ناقص ان توقعات پہ پورا اتر نہیں سکتا۔ اس سلسلے میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ کوشش کرو کہ پورا اترو۔ اگر قرآن کریم کی تعلیم کے آغاز ہی سے شروع کرو اور رفتہ رفتہ قدم آگے بڑھاؤ تو اللہ تعالیٰ کمزوریوں کو دور کرتا چلا جاتا ہے، اور جس موقع پر بھی وفات ہو وہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مل جاتی ہے۔ تو سفر شرط ہے، اور خدا کی راہ میں قرآن کریم کے ذریعے یہ سفر اختیار کیا جائے تو انسان کسی حالت میں بھی کفر کے طور پر نہیں مرتا۔ جہاں مرتا ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ پاکیزہ حالت میں جان دیتا ہے۔ بس یہ فقرہ ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ہمت بڑھانے کے لیے ہے
جو شخص پوری نیکی کرتا ہے اور اس کو ادھورا اور ناقص نہیں چھوڑتا اور قرآن شریف کی تعلیم کا پورا پابند اپنے آپ کو بنا لیتا ہے، وہ یقیناً ولی اور ابدال ہو جاتا ہے۔ ابدال کے متعلق کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہر وقت پائے جاتے ہیں اور عام طور پر مشہور ہے کہ 4 ابدال ہوتے ہیں کہ جنہوں نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے، یعنی ان کی وجہ سے انسان مختلف مصائب اور ہلاکتوں سے بچا رہتا ہے۔ تو 4 ہوں یا زیادہ ہوں، میں تو نہیں سمجھتا کہ مولویوں کی بات درست ہے کہ صرف 4 ہی ابدال ہوتے ہیں، بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابدال کے ساتھ 4 کا ذکر کیا ہو تو پھر احتراماً اور اس یقین کے ساتھ ہمیں سر جھکانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 4 کہا ہے تو گویا 4 پایوں کے طور پر بیان ہوا ہے۔ کسی چیز کے 4 پائے ہوں تو وہ اپنی ذات پہ قائم ہو جاتی ہے۔ بس ابدال امت میں بہت ہوں گے، مگر ان کا یہ درجہ ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ 4 پایوں کی طرح اپنے اوپر ساری امت کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ امت کا بوجھ اٹھانے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بات لا تزر وازرۃ وزر اخری کے خلاف ہے۔ امت کا بوجھ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے، ان کے صدقے امت کی بہت سی برائیاں اور کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں ضمیمہ انجام آتم اور بلند آواز سے کہتا ہوں کہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت رکھنا اور سچی تابعداری اختیار کرنا انسان کو صاحب کرامات بنا دیتا ہے۔ اب یہ کرامتیں جو ہیں یہ انسان دکھانے کے لیے تو اختیار نہیں کرتا، نہ کرنی چاہیے، مگر کرامتیں جاری ضرور ہوتی ہیں۔ اور میں کسی احمدی گھر کو نہیں جانتا جس میں کرامت نہ نازل ہوئی ہو۔ کس نہ کسی کرامت کے سب گواہ ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی برکت سے یہ کرامات احمدی گھروں کو بھی نشان کے طور پر دکھائی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں جو کرامات کیسے ادا ہوتی ہیں، حضرت میاں عبداللہ سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں نے ایک دفعہ حضرت صاحب سے عرض کیا کہ حضور میں جب قادیان آتا ہوں تو اور تو کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوتی، مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں وقتاً فوقتاً یکلخت مجھ پر بعض آیات قرآنی کے معنی کھولے جاتے ہیں۔ اب وہ ان پڑھ تھے قریباً، اور قرآن کریم کی آیات کے کئی معانی ان پر کھولے جاتے تھے، مگر قادیان میں آ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت میں، اور میں اس طرح محسوس کرتا ہوں کہ گویا میرے دل پر معنی کی ایک پوٹلی بندھی ہوئی گرا دی گئی ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ ہمیں قرآن شریف کے معارف دے کر ہی مبعوث کیا گیا ہے اور اسی کی خدمت ہمارا فرض مقرر کی گئی ہے، بس ہماری صحبت کا بھی یہی فائدہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ آج بھی آپ کی صحبت ہو سکتی ہے اگر روحانی طور پر آپ مسیح موعود کے قریب ہوں، اور اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی صحبت اختیار کرنی ہو تو مسیح موعود کے واسطے سے یہ صحبت مل سکتی ہے، جیسا کہ فرمایا صحابہ کو ملا جب مجھ کو پایا۔ تو زمانے پاٹ گئے ہیں اور اللہ کے فضل کے ساتھ ان آخرین میں آپ ہیں جن کو اولین سے ملا دیا گیا ہے۔ چشمہ معرفت صفحہ 300 درج ہے، اگر کوئی قرآن شریف کی سچی پیروی کرے اور کتاب اللہ کی منشا کے موافق اپنی اصلاح کی طرف مشغول ہو اور اپنی زندگی نہ دنیا داروں کے رنگ میں بلکہ خادم دین کے طور پر بنا دے اور اپنے تئیں خدا کی راہ میں وقف کر دے اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے اور اپنی خود نمائی اور تکبر اور عجب سے پاک ہو اور خدا کے جلال اور عظمت کا ظہور چاہے، نہ یہ کہ اپنا ظہور چاہے، اور اس راہ میں خاک میں مل جائے،
تو آخری نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کمالات الہیہ عربی فصیح و بلیغ میں سے کمالات الہیہ عربی فصیح و بلیغ میں اس سے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کلام لذیذ اور باشوقت ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے، حدیث سے نفس نہیں ہوتا۔ یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ذکر کر رہے ہیں یہ خطبہ الہامیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان پر معارف نازل ہوئے ہیں جو نہایت ہی گہرے اور بلیغ معارف ہیں، اور ایسے الفاظ میں ادا ہوئے ہیں جن کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کوئی بھی علم نہیں تھا۔ بعض دفعہ خطبہ الہامیہ میں آپ کسی جگہ رکتے تھے تو فرماتے ہیں کہ میرے سامنے وہ لفظ لکھا ہوا آ جاتا تھا جو میں کہنا چاہتا تھا بات، اور وہی لفظ میں ادا کر دیتا تھا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام میں جو معارف ہیں وہ عربی فصیح و بلیغ کے، وہ عام لوگوں کو تو عطا نہیں ہوتے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا نمونہ ضرور دکھا دیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ اور بھی کثرت کے ساتھ ایسے معارف جماعت احمدیہ کو عطا فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں جو شخص قرآن شریف کا پیرو ہو کر محبت اور صدق کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے، وہ ذلی طور پر خدا تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے۔ یہ سب نتیجہ اس زبردست طاقت اور خاصیت کا ہوتا ہے جو خدا کے کلام قرآن شریف میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ زبردست طاقت اور خاصیت کسی اور کتاب میں نہیں جو کسی قوم کے نزدیک کتاب الہامی سمجھی جاتی ہے۔ اب میں زیادہ وقت نہیں لگا سکتا اس پر کیونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، تو اب میں سادہ صرف پڑھ لوں گا جتنا پڑھا جائے، باقی اگر کچھ بچ گیا تو پھر وہ اگلے خطبے میں یہی مضمون جاری رہے گا۔ فرمایا یقیناً سمجھو کہ جس طرح یہ ممکن نہیں کہ ہم بغیر آنکھوں کے دیکھ سکیں یا بغیر کانوں کے سن سکیں یا بغیر زبان کے بول سکیں، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ بغیر قرآن کے اس پیارے محبوب کا منہ دیکھ سکیں، اللہ تعالیٰ کا۔ میں سامعین کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ خدا جس کے ملنے میں انسان کی نجات اور دائمی خوشحالی ہے، وہ بجوز قرآن شریف کی پیروی کے ہرگز نہیں مل سکتا۔ اسلامی اصول کی فلسفی۔ پھر فرماتے ہیں غرض قرآن شریف کی زبردست طاقتوں میں سے ایک یہ طاقت ہے کہ اس کی پیروی کرنے والے کو معجزات اور خوارق دیے جاتے ہیں، اور وہ اس کثرت سے ہوتے ہیں کہ دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ میں یہی دعویٰ رکھتا ہوں اور بلند آواز سے کہتا ہوں کہ اگر دنیا کے تمام مخالف کیا مشرق کے اور کیا مغرب کے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور نشانوں اور خوارق میں مجھ سے مقابلہ کرنا چاہیں تو میں خدا تعالیٰ کے فضل سے اور توفیق سے سب پر غالب رہوں گا، اور یہ غلبہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ میری روح میں کچھ زیادہ طاقت ہے، بلکہ اس وجہ سے ہوگا کہ خدا نے چاہا ہے کہ اس کے کلام قرآن شریف کی زبردست طاقت اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی قوت اور اعلیٰ مرتبت کا میں ثبوت دوں، اور اس نے محض اپنے فضل سے نہ میرے کسی ہنر سے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اس کے عظیم الشان نبی اور اس کے قوی و طاقت کلام کی پیروی کرتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں جو لوگ قرآن شریف پر ایمان لائیں گے ان کو مبشر خوابیں اور الہام دیے جائیں گے، یعنی بکثرت دیے جائیں گے، ورنہ شاذ و نادر کے طور پر کسی دوسرے کو بھی کوئی سچی خواب آ سکتی ہے، مگر ایک قطرہ کو ایک دریا کے ساتھ کچھ نسبت نہیں، اور ایک پیسہ کو ایک خزانے کے ساتھ کچھ مشابہت نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کامل پیروی کرنے والے کی روح القدس سے تائید کی جائے گی، یعنی ان کے فہم اور عقل کو غیب سے ایک روشنی ملے گی، اور ان کی کشفی حالت نہایت صفا کی جائے گی، اور ان کے کام میں تاثیر رکھی جائے گی، اور ان کے ایمان نہایت مضبوط کیے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ خدا ان میں اور ان کے غیر میں ایک فرق بیان رکھ دے گا،
یعنی بمقابل ان کے باریک معارف کے جو ان کو دیے جائیں گے، اور بمقابل ان کے کرامات اور خوارق کے جو ان کو عطا ہوں گی، دوسری تمام قوم میں عاجز رہیں گی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم سے خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوتا چلا آتا ہے، اور اس زمانے میں ہم خود اس کے شاہد روایت ہیں۔ چشمہ معرفت۔ ابھی اقتباسات زیادہ رہ گئے، باقی پھر ملا دینا بعد میں۔ میں ایک اقتباس کر لیتا ہوں کیونکہ پھر اب نمازیں بھی ہونی ہیں، جمعہ اور 7 عصر کی نماز جمع ہوگی۔ قرآن شریف کی معجزانہ تاثیرات سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی کامل پیروی کرنے والے درجہ قبولیت کا پاتے ہیں، اور ان کی دعائیں قبول ہو کر خدا تعالیٰ اپنی کلام لذیذ اور پرروب کے ذریعے سے ان کو اطلاع دیتا ہے۔ اب یہ دعاؤں کی مقبولیت جو ہے جماعت احمدیہ میں تو اس کثرت سے ملتی ہے کہ اس کو شمار ہی ممکن نہیں، لیکن یہ جو حصہ ہے کہ اپنے کلام اور لذیذ اور پرروب کے ذریعے ان کو اطلاع دیتا ہے، اس میں ضروری نہیں کہ ان کو الہام ہی ہو، بسا اوقات خوابیں بھی مومنوں کے الہام کی طرح ہی ہوتی ہیں۔ جو سچی خوابیں ہیں وہ بھی نبوت کا ایک حصہ ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان کو سچی رویا کے ذریعے ایسی خبریں عطا کر دیتا ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ بہرحال پوری ہو کر رہتی ہیں۔ تو اس طرح قرآن شریف کی برکت ہے یہ کہ اس کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور انسان کو معجزے عطا کیے جاتے ہیں، اور خاص طور پر دشمنوں کے مقابلے پر ان کی مدد کرتا ہے۔ اور یہ قصہ تو ایسا ہے جو اس قدر عام ہے کہ اس کو اکٹھا کر کے کتاب کی صورت میں لکھا جائے تو ہزارہا صفحے کی کتاب بن جائے گی۔ کس طرح دشمنوں کے مقابل پر اللہ تعالیٰ مظلوم احمدیوں کی مدد فرماتا ہے، یہ بے شمار واقعات ہیں، اور فرمایا اور تائید کے طور پر اپنے غیب خاص پر ان کو مطلع فرماتا ہے۔ اب یہ حصہ جو ہے یہ جو ہے باقی رہ گئی، یہ آپ لے رہے ہیں، اور یہ ہو چکا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے جو میں باقی لے لیں گے کیونکہ اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔